اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین اور حاضرین اکرام، گزشتہ درس میں یہ کتاب مبادئ العربیہ ہے، اس میں ہم درس آپ کے ساتھ مباحثہ کرتے ہوئے یہ معرب اور مبنی کے بحث میں ہم تھے. گزشتہ درس میں کہا کہ اس میں معرب کیا ہے اور اس میں معرب کے کتنے اقسام ہیں، اعراب اسم کی کتنے قسمیں ہیں، وہ سارے بیان کر دیے. اور اس میں سے مشق کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے تھے کہ معرب اور ساتھ ساتھ معرفہ کے اقسام بھی بیان کر دیے ہیں. تو انہی کے مشق ہم کرنے میں گزشتہ روز جو مشق کیا تھا، مشق نمبر 45، آج ہم مشق نمبر 46 کرنے جا رہے ہیں. مشق نمبر 46 میں یہاں پر آپ دیکھیں تو اس میں چند جملے ایسے ہیں، ان سے پہلے ہمیں اس میں اشارہ کے ساتھ ساتھ جو اسماء اشارہ ہم نے بیان کیا تھا گزشتہ روز، تو ان کو اور معرفہ کی جو ایک قسم تھی اس میں موصول، اس میں اشارہ کے ساتھ ساتھ اور موصول کو بھی یہاں پر نے سیٹ کرنا ہے. کیسے؟ مثلا اس ایک جملہ یہ ہے نزل ضیفا بدارنا، نزل وہ ہمارے گھر میں مہمان بن کے ٹھہرا، یعنی نزل ضیفا یعنی ضیوف یعنی مہمان نازل ہوا، آیا یعنی بیٹھا، بدارنا ہمارے گھر میں. تو یہاں پر ہم اس میں اشارہ یہاں پر اور موصول دونوں استعمال کریں تو کیسے کریں گے؟ مثلا ھذا الذی نزل ضیفا بدارنا، اس طرح ہوگا، یہ وہ مہمان ہے جو ہمارے گھر میں آ کے بیٹھے ٹھہرا ہے. اسی طرح ایک اور جملہ ہے اقامت عندہا یوما، اقامت عندہا یوما، یعنی یہاں پر ایک رہی، ایک وہ لڑکی اس کے پاس ایک دن رہی، یعنی وہ ایک لڑکی اس کے پاس ایک دن رہی. تو یہاں پر اس میں اس جملے میں ہم اگر اس میں اشارہ اور موصولہ استعمال کریں دونوں ساتھ تو کیسے ہوگا؟ مثلا هذه التي اقامت عندها یوما، یہ لڑکی وہ ہے جس کے پاس ایک دن وہ اس کے پاس بیٹھی رہی، اسی کے پاس، یہ وہ ہے یعنی یہ وہ شخص اس لڑکی کے پاس کیا ہے، یہ ایک دوسری لڑکی اسی لڑکی کے پاس بیٹھی رہی ایک دن. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. اچھا، قدما من بلاد بعیدۃ، یہاں پر کیا ہے ترجمہ کیا ہے؟ وہ دونوں بیٹھے من بلاد بعید، دور کیا ہے، ملک کا ہے، وہ دونوں دور ملک کا ہے. تو یہاں پر دور ملک سے کیا ہے رہی ہے، دور ملک میں رہنے والی ہے، مثلا اس طرح کا ہے، دور ملک کا ہے. اب اس میں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو کس طرح سے؟ ھذان اللذان قدما من بلاد بعید، اس طرح سے اسماء اشارہ اور موصولہ استعمال کریں گے. آگے چلتے ہیں. قدمتا لزیارت الاقارب، اب دیکھو قدمتا وہ دونوں لڑکیاں اپنے کیا ہے رشتہ داروں کے سے ملاقات کی، رشتہ داروں سے ملاقات کی وہ دو لڑکیاں. تو اس میں یہاں پر اس میں اشارہ اور موصول کیسے استعمال کریں گے؟ ہاتان اللتانی، اللتانی کا اللتانی یہاں تثنیہ ہے، قدمتا یہاں تثنیہ ہے اور مؤنث کیا ہے، تثنیہ اور مؤنث ہے. تو ہاتان اللتانی لزیارت الاقارب، اس طرح سے یہ جملہ بنیں گے. اسی طرح اتوا من مدت قریبۃ، یعنی تھوڑی مدت کے لیے کیا ہے آئے ہیں، وہ تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں، وہ سب جتنے بھی آئے ہیں. تو اس کا ترجمہ یہ ہے. اب اس کو اگر ترجمہ اس کو اسماء اشارہ و موصولہ استعمال کرے تو کیسے ہوگا؟ یعنی هؤلاء الذین اتوا من مدت قریبۃ، اس طرح سے
ہو جائے گا جمع کا استعمال. اتینا لتبدیل الہوائی، یعنی یہ ہوا بدلنے آئی ہے، یعنی وہ سب عورتیں ہوا بدلنے آئی ہے. تو اتینا یہاں پر کیا ہے جمع، اتیتو اتینا کیا ہے وہ متکلم وحدہ نہیں بلکہ یہ کیا ہے جمع مؤنث ہے، حاضرہ کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس میں اسماء اشارہ اور موصولہ کیسے استعمال کریں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اولئک 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 اللتین، وہاں پر ایک جیسا ہے. اولئک اولئک اللتین جمع کرنا، اولئک اللواتی، لواتی یا لائی، یا ایک اور بھی تھا لواتی، لواتی لاتی لائی، لائی، یہ تینوں استعمال. اولئک اللائی اللواتی اتینا لتبدیل الہوائی، یعنی وہ وہی عورتیں ہیں جو ہوا تبدیلی کے لیے آئے ہیں. ورثت عن ابیہا ترکتاً وافرتاً، یعنی اس نے اپنے باپ سے بڑی دولت کیا ہے وراثت میں پائی ہے. تو یہاں پر اس کو اشارہ دینا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ مثلا هذه التي ورثت عن ابیہا ترکتاً وافرتاً ہو جائے گا. حصل الغنى باجتہادہ، یعنی دولت مند اپنی محنت سے حاصل کیا ہے. دولت مند شخص، غنا شخص کیا ہے اپنی دولت اپنی محنت کمائی سے کیا ہے حاصل کیا ہے. تو کیا ہوگا؟ ھذا الذی حصل الغنى باجتہادہ، یہ وہ ہے جو دولت مند کیا ہے، دولت مند جو دولت مند اپنے اجتہاد سے حاصل کیا ہے، یہ وہ ہے. ہما عازمتان علی السفر، ان دونوں نے ارادہ کر بیٹھا ہے سفر کرنے کا، یعنی پختہ ارادہ کر لیا ہے. تو ہاتان اللتان ہما عازمتان علی السفر، اس طرح سے ہو جائے گا. ہاتان اللتان ہما عازمتان علی السفر، اس طرح سے ہو جائے گا. یسعان فی طلب الرزق، اب یہاں مذکر تثنیہ کے لیے غائب کا صیغہ ہے، اس میں اسم اشارہ، یعنی وہ دونوں نے رزق طلب، رزق کیا ہے تلاش کرنے میں سعی و کوشش کی کرتے رہے ہیں. تو اب یہاں پر کیسے اللہ، یعنی ہذان اللذان یسعان فی طلب الرزق، یہ ہوگا. ہن مشہورات بادبہن، وہ لڑکی یعنی وہ عورتیں اپنے ادب کی وجہ سے کیا ہے مشہور ہے. تو کیسے اس کو استعمال کریں گے؟ یعنی اولئک اولئک اللواتی یا لوائی ہن مشہورات بادبہن، وہ وہی عورتیں ہیں جو اپنے ادب کی وجہ سے مشہور ہوئی ہے. یہ اسماء اشارہ اور موصولہ استعمال کر رہا ہوں. ہم محبوبون لحسن خصالہم، وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے محبوب ہے. ہم محبوبون، وہ لوگ اچھے اخلاق کے ہیں، لحسن خصالہم، اچھے ہیں. کیوں اچھے؟ لحسن خصالہم، ان کے اچھے اخلاق ہونے کی وجہ سے. اب یہاں پر اولئک اسماء اشارہ لائے تو کیا ہے؟ ہا اولائی یا ہا اولئک، یہ جمع کے لیے استعمال کرنا ہے. ہا اولائی بھی آپ جمع استعمال کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ اولئک، اولا لے بعید کے لیے، بہت بعید کے لیے استعمال کرنا ہے تو اولئک استعمال کرو. اگر متوسط کے لیے کرنا ہے تو اولئک، اگر قریب کے لیے کرنا ہے تو اولائی، یہ کر سکتے ہیں. ابھی ہم قریب کے لیے کریں گے نہیں، ابھی ہم بعید کے لیے کرنا ہوگا چونکہ ہم ضمیر غائب کا ہے. تو کیسے؟ اولئک، اولئک یہ ہو گیا کیا ہے موصول، کیا ہے اسم اشارہ، اور اس کا جمع بھی ہم لائیں گے موصول کا. کیسے؟ اللائی، اولئک اللائی ہم محبوبون لحسن خصالہم.
یہ ہو گیا مشق نمبر کیا ہے 46 کا. اب ہم مشق نمبر 47 کی طرف بڑھتے ہیں. مشق نمبر 47 میں چند الفاظ ایسے ہیں، ان کلمات کو جو ہے حالت رفع سے نکالنا ہے، حالت نصب اور جر میں بدلنا ہے. کیسے؟ کتابن یہ حالت رفع ہے اور اس کو نصب جر میں لے جانا ہے، تو ہم کیسے لے جائیں گے؟ مثلا کتابن کو نصب میں لے جانا ہے تو کیا ہوگا؟ کتابن. اور جر میں لے جائے تو کتابن. یہ آپ کو پتہ ہے. الساجدون میں گزشتہ درس کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہوگا. الساجدون دیکھو حالت رفع میں واو ہے، جمع مذکر کیا ہے؟ سالم ہے. تو حالت رفع میں لے جائے تو کیا ہوگا؟ الساجدین ہو جائے گا. اور نصبی جری دونوں حالات ایک جیسے ہیں. المسلمات، مسلمات کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے. اس میں حالت رفع میں کیا ہوتا تھا؟ مثلا ضمہ تھا. حالت نصبی اور جری دونوں میں کیا ہے؟ کسرہ آتے تھے. جانی مسلماتن، جانی المسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، یہ ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ حالت جری میں ہم نے بتایا تھا، ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ حالت جری میں اس کے کیا ہوتا ہے. حالت جری میں اس میں جمع مؤنث ہے جمع مؤنث سالم، دیکھو کسرہ آ رہا ہے، سوری جانی مررت بمسلماتی ہو جائے گا. حالت اس کیا ہے؟ حالت نصب میں. اور حالت جر میں ہم دیکھیں تو حالت جر میں مررت بمسلماتی ہو جائے گا. یہ بھی کسرہ کی حالت میں ہی رہ جائیں گے. اور آگے چلتے ہیں. اچھا، شاکرون آسان ہے. جاءنی شاکرون، رأیت شاکرین، مررت شاکرین، عفوا جمع ہے. رأیت شاکرین، مررت بشاکرین، یہ ہو جائے گا. اچھا، ذو فضل ستہ مکبرہ میں سے ایک آ گیا، اسماء ستہ ذو ہے. اب یہاں پر ستہ مکبرہ کا کیا تھا؟ جاءنی ذو الفضل، یہ حالت رفع میں ہے. رأیت ذا الفضل الف کے ساتھ آئے گا. مررت بذل یا کے ساتھ آ جائے گا. المحسنات وہی ہے محسنات. جان محسنات، رأیت بمحسنات، رأیت محسنات، مررت بمحسنات، یا محسناتی کسرے کے ساتھ آئے گا، یا کے ساتھ آئے گا. جمع کیا ہے؟ الف جو ہے جمع مؤنث سالم میں کسرہ فتحہ کا قائم مقام ہے. اور جمع اس میں مجرور ہونے کی حالت میں کیا ہے؟ کسرہ یہاں پر نہیں ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ وہی رہ جائے گا بمسلماتی. آگے چلتے. الحج، الحج جاءنی الحج، حجاج آیا میرے پاس. اور رأیت الحج، حج زبر آ جائے گا. مررت بحج، یعنی یہ بھی کیا ہے؟ اسی حالت میں رہیں گے، چونکہ یہ کیا ہے؟ فالمنع صرف ہے. ٹھیک. ابو کا، ابو کا پھر وہی ہے جان ابو کا، یہ حالت رفع میں ابا کا ہو جائے گا اور ابی کا ہو جائے گا حالت جری نسبی میں. نسبی میں ابا کا، جری میں ابی کا. طائفتانی، طائفتانی تثنیہ ہے تو تثنیہ الف رفعی حالت میں ہے اور یا کیا ہے؟ نسبی حالت میں. اس سے پہلے فتح ہونا چاہیے. طائفتینی نسبی حالت میں بھی، جری حالت میں بھی یہی ہو جائے گا طائفتینی. المثلات، المثلات وہی مثلات، مثلاتی، مثلاتا، یعنی جان مثلاتا، مثلات یہ حالت رفع میں ہے. مثلاتی، مثلا، مثلات یہاں پر کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. مثلات یہ مسلمات کے وزن پر ہے. تو رأیت مسلمات، مررت بمسلماتی ہو جائے گا کسرے کے ساتھ. امرأتانی یہاں پر تثنیہ ہے. امرأتان حالت رفع میں الف ہے اور امرأتینی نسبی حالت میں، امرأتینی جری حالت میں بھی یہی ہے. منذرون جمع ہے.
جمع مذکر سالم ہے. منذرین نصبی حالت میں ہو جائے گا, جری حالت میں بھی منذرین ہو جائے گا. اخو حالت رفی میں ہے, اس کا نصبی حالت میں اخاہ ہو جائے گا اور جری حالت میں اخی ہی ہو جائے گا. مرتانی مرتانی مرتینی مرتینی ہو جائے گا جری اور نصبی حالت میں. مشق نمبر 48 میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی چند الفاظ ایسے ہیں جن کو حالت نصب سے نکالیے, حالت نصبی میں ہے, نکال کر جری حالت میں لے جانا ہے. مثلا اسرن, اسرن کیا ہے, جری حالت میں ہے, اس حالت سے نکال کر جری حالت میں نصبی حالت میں ہے, اس کو جری حالت میں تبدیل کرنا ہے. اسرن بِإِسْرٍ ہو جائے گا, بِإِسْرٍ ہو جائے گا. حافظین حافظین نصبی حالت میں, جری حالت میں بھی یہی رہ جائے بحافظین مثلا. الحق نصبی حالت میں حقی, جری بالحق جری حالت میں ہو جائے گا. ابراہیم اسماء منع صرف ہے تو لہٰذا یہ نصبی حالت میں ہے, جری حالت میں بھی اسی طرح رہیں گے, بی ابراہیم اسی حالت میں رہیں گے. اخاہ اسماء ستائے مکبرہ میں سے ہے, نصبی حالت میں ہے, جری حالت میں لے جائے تو بی اخیہ. المؤمناتی مؤمناتی مؤنث سالم ہے, مؤنث سالم ہے, بالمؤمناتی ہو جائے گا. رأیت مؤمناتی مررت بمؤمناتی, صرف کیا ہے نصبی اور جری حالت دونوں میں کسرہ آ جاتا ہے. مسلمات مسلماتی مسلماتی اوپر کہا تھا, اسی طرح محسناتی محسناتی کہا تھا, اسی طرح یہاں پر مؤمناتی مؤمناتی ہو جائے گا. داخرین داخرین یہ نصبی حالت میں بھی ہے اور جری حالت بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں اس میں چلے گا. یوسف نصبی حالت میں ہے, بیوسف مررت رأیت بیوسف ایک ہی حالت میں رہ جائیں گے دونوں حالت میں, چونکہ یہ منع صرف ہے. دوائرہ منتہی الجموع مثلا جمع ہے تو یہ نصبی حالت میں ہے, مررت بدوائرہ ہی رہ جائیں گے. ابویہ یہ بھی اسی حالت میں رہ جائیں گے, ابویہ دونوں حالت میں. رأیت ابویہ مررت بابویہ. آبانا نصبی حالت میں, ابینا کیا ہے یہ جری حالت میں ہو جائے گا. آبا انا کو آبا انا آبا ان آبا انا آبا انا نصبی حالت میں, جری حالت بھی آبا انا ہو جائے گا. جامدتن جامدتن رأیت جامدتن مررت بجامدتن ہو جائے گا. اباہو اباہو نصبی حالت میں ہے, ابی اباہم عفوا اباہم ہے, اس کو یہ نصبی حالت میں ہے, جری حالت میں لے جائے تو بی ابیہم ہو جائے گا. آخر میں 39واں جو مشق ہے اس میں درج ذیل جو چند اسماء کا یہاں پر اعراب ہمیں بتانا ہے. کیا اعراب ہے؟ نصبی حالت میں ہے, ضمہ ہے, رفیع حالت میں ہے, کیا ہے جری حالت میں دیکھنا ہے. مثلا الجنت حالت رفع میں ہے, الجنائن حالت نصب میں ہے, الجنتانی حالت نصب میں ہے, الجنتین حالت الجنتانی حالت رفع میں ہے, الجنتین حالت نصب اور جری میں ہے, المؤمنون حالت رفع میں ہے, الکتب الکتب حالت نصب میں ہے اور جری حالت میں بھی ہے, المفاتیح حالت نصبی جری دونوں میں ہے, اخا کا حالت رفع میں حالت رفع میں حالت نصب میں ہے عفوا حالت نصب میں ہے, الزائرات حالت نصبی اور جری دونوں میں ہے, القادمین یا القادمین حالت نصبی اور جری میں, حمیکا حمیکا بھی حالت نصبی اور جری حالت میں ہے, اور فیکا میں کیا ہے یہ جری حالت میں ہے, یعقوب یعقوب نصبی حالت میں ہے, المعلمون رفیع حالت میں ہے, المعلمات نصبی اور جری حالت میں ہے, الزائرین او زائرین مثلا الزائرین ہو جائے گا, یہاں پر جمع ہے تو یہاں پر نصبی اور جری دونوں حالت میں ہے. ذو العلم رفیع حالت میں ہے, ذل کرامتی
رفیع جری حالت میں آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد مبنی کیا ہے، مبنی کو ہمیں پہچاننا ہے۔ مبنی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معرب کی بحث گزر گیا، اب مبنی کے بحث میں آ گیا۔ کیا مبنی اسما کی تعداد زیادہ ہے؟ 2 سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال، مبنی اسما کتنے طرح کے ہیں، اس کی اقسام بتائیں گے۔ سب سے پہلے سوال کی طرف، مبنی سے اب یہ سمجھتے ہیں کہ جس کلمے کا آخر ترکیب کے بدلنے سے نہ بدلے، یہی سمجھ رہے ہیں اور یہی آج تک ہو رہا ہے، اور یہی مبنی ہے معصومین کے فرامین کلمات ائمہ علیہ السلام میں، قرآن کریم میں، کہ مبنی جتنے بھی ہیں جس کا آخر ترکیب کے بدلنے سے نہیں بدل جاتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں، ابھی انشاءاللہ اس آیت کی بھی ہم ترجمہ کریں گے اور دیکھتے ہیں۔ مبنی کی تعداد معرب کے مقابل میں، دوسرا سوال تھا، تعداد زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے مقابل میں، معرب کے مقابل میں بہت کم ہے مبنی، یہ بات ہے۔ اور مشہور ترین مبنی کتنے ہیں؟ مشہور ترین مبنی یہاں پر چند ہے مبنی درج ذیل، مثلا ضمائر ہے مبنیات میں سے ہے، اسماء موصول مبنیات میں سے ہے، اسماء اشارہ مبنیات میں سے، اسماء شرط مبنیات میں سے، اسماء استفہام مبنیات میں سے ہے، بہت سارے یہ جو تمام مبنیات میں سے ہے۔ اب مبنی اسماء 4 طرح کے مبنی نام، یہ تو اقسام ہو گئے، لیکن ان کے مبنی کے بھی معرب کے ہم کہا تھا حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کہا تھا، اسی طرح اس کے بھی نام ہیں، اس کے 4 نام ہیں، یعنی مبنی بالضم، مبنی بالفتح، مبنی بالکسر، مبنی بالسکون، یہاں پر یہ 4 حالت ہے۔ مثلا مثال مبنی بر ضم ہو تو حیثو میں یہاں پر مبنی بر ضم ہے، کیفا مبنی بالفتح ہے، امسی مبنی بر کسر ہے، اور سکون من یہ کیا ہے؟ مبنی بر کسر ہے۔ تو یہاں پر اب یہ اس کے ایک مشق کرتے ہیں، مثلا مشق نمبر 50واں یہاں پر مشق ہے۔ اس میں چند مثالوں، ان میں جو مثالوں میں جو ارشاد گرامی اللہ کے جو ہے آیات ہے اور مولا علیہ السلام کے ایک فرمان ہے، اس میں مبنی اسماء کو معرب سے ہمیں جدا کرنا ہوگا۔ مبنی اسماء ہے وہ معرب سے ہمیں جدا کرنا ہے۔ مبنی کون سے ہے، معرب کون سے ہے؟ مثلا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کیا ہے، ولو، دیکھو لو کیا ہے، مبنی بر سکون ہے، نزلنا، نزلت، نزلنا، یہاں پر نزلنا کیا ہے، نزلنا کیا ہے، نزلت، نزلنا کیا ہے، فعل ماضی، فعل ماضی مبنی ہے۔ علیکا یہاں پر دیکھو ضمیر ہے، کاف ہے، تو یہاں پر کیا ہو گیا، کاف ضمیر ہے تو یہ مبنی ہے، مبنی بر فتح ہے، اس طرح کا ہے۔ کتاباً فی، اچھا یہ کتاباً معرب ہے، اچھا فی مبنی ہے، ضمائر سارے ہیں، اچھا قرطاس معرب ہے، فلمسوہ ہو یہاں پر مبنی ہے، فلمسو معرب ہے، فلمسوہ فا یہاں پر مبنی ہے، بِأَيْدِيهِمْ بہت سارے یہاں پر آپ نکال سکتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ با حرف جارہ ہے تو جارہ اسم ضمائر کیا ہے، حروف ہے، تمام ہے، کیا ہے، کہا کہ ضمائر ایدیہم ہو، یہاں پر با بھی مبنی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں با جارہ کا ہو، ہم یہاں پر مبنی ہے، ضمیر ہے، لقال معرب ہے، لقال کیا ہے، مبنی ہے، کیا ہے، فعل ماضی ہے، الذین دیکھو موصولات کہا تھا، یہاں پر اسماء موصول بھی مبنی ہوتا ہے، مبنی بر الذین مبنی بر فتح ہے، کفرو یہاں پر کفرا، کفرا، کفرو یہ مبنی بر سکون ہے، ان مبنی ہے، ہاذا، ہاذا یہ بھی مبنی ہے چونکہ گنا تھا، اسماء اشارہ بھی مبنیات میں سے، الا مبنی ہے، سحر معرب ہے، مبین معرب ہے۔ اچھا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي الْقِرْطَاسِ اگر ہم نے نازل کیا تجھ پر ایک ایسی کتاب قرطاس میں جو کاغذ میں ہے، فَلَمَسُوهُ بس تم اس کو چھو تو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے،
کیا ہے لقال الذین کفروا، تو کافروں نے کہہ دیا کیا ان ھذا الا سحر مبین، جب چھوا تو کیا ہو گیا فلمسوہ بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کو لمس کیا، تو کافروں نے کیا کہا، کافروں نے کہہ دیا لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو سوائے سحر و جادوگری کے بہترین کھلم کھلا کیا ہے جادو ہے۔ اللہ کی دوسری آیت ایک اور بھی ہے ادھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نحشرکم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون۔ یوم یہاں پر کیا کہیں گے، مبنی کہیں گے یا معرب کہیں گے؟ یہاں پر یوم اسماء ضمیر میں سے ہے، اسماء موصولہ میں سے نہیں ہے، اسماء اشارہ سے نہیں ہے، اسماء شرط میں سے ہے نہیں ہے، اور اسماء ظرف ہے، یہاں پر یہ ظرف کے نام ہے اسماء استفہام۔ اسی طرح ہم اس کو مبنی کہہ سکتے ہیں چونکہ اس میں اعراب تبدیل نہیں کیا ہے ہو جاتا ہے، جس طرح یومی۔ اچھا نحشرہم، ہم یہاں پر مبنی ہے، نحشر معرب ہے، اور جمیعا معرب ہے، ثم مبنی ہے، نقول معرب ہے، للذین مبنی ہے، اشرکو اشرکو مبنی بالسکون ہے، اینا مبنی ہے، شرکاؤکم کاف ضمیر ہے مبنی ہے، الذین مبنی ہے، کنتم یہاں پر کنتم مبنی ہے، تم بھی مبنی ہے، تزعمون معرب ہے۔ اب یہاں پر یوم نحشرہم، ہم ان کو اس دن کیا ہے تمام کے تمام کو محشور کریں گے، دوبارہ کیا ہے ان کو نشر کیا دوبارہ اٹھا کے لائیں گے، ثم نقول، پھر ہم ان سے کہیں گے للذین، ان لوگوں کے لیے اشرکو جنہوں نے شرک کیا تھا، این شرکاؤکم کہ تمہارے شرکاء آج کہاں ہیں، تم جو شرک کرتے تھے، الذین کنتم تزعمون جس کا تم لوگ گمان کرتے تھے۔ مولا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم۔ بہترین کلام مولا نے فرمایا، اتقو، یہاں پر پہلے ہم شاید مثال کی طرف آتے ہیں، اتقو یہ مبنی ہے، اور معاصیہ مبنی ہے، اللہ معرب ہے، فی الخلوات فی مبنی ہے، الخلواتی معرب ہے، فإن مبنی ہے، الشاہد معرب ہے، ہوا مبنی ہے، الحاکم معرب ہے۔ اتقو تم لوگ بچو معاصی اللہ خدا کی گناہ کرنے سے، فی الخلواتی خلوتوں میں، فإن شاہدہ پس اس لیے چونکہ شاہد دیکھنے والا، هو الحاکم وہی حاکم ہے۔ تو یہ ہو گئے مبنی کے بحث بھی الحمدللہ سے ختم ہو گیا۔ کل سے انشاءاللہ ہم نحو دوسرا جو حصہ تھا، ہم نے کہا تھا شروع میں ایک ہے صرف کے حوالے سے، اور کل سے ہم نحو میں داخل ہو رہے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔